یہ لڑکیوں کو پوری طرح ہوتا ہے, جسم کو ہاتھ لگاتا ہے, کہتا ہے میرے ساتھ کچھ کرو. مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. عزت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عزت کا لفظ آپ کے منہ سے مناسب نہیں لگتا, بڑی غیر مناسب. آپ کا چہرہ, آپ کی حرکات اور یہ لفظ تینوں بالکل متضاد ہیں. اس سے پہلے کہ پروفیسر صلاح الدین کی دست درازی حد سے آگے بڑھتی, ہم گومل یونیورسٹی کے سٹی کیمپس میں داخل ہوئے. مرکزی دروازے پر سیکیورٹی عملے نے کچھ حیل و حجت کی, لیکن ہم کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس, کیمپس کے سربراہ اور اسلامک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کے دفتر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. یوں سمجھیے کہ کٹہرے میں پروفیسر نہیں, میں کھڑا تھا. کیا کروں, کس لہجے میں بات کروں, کیا سوال کروں, کیسے شرم دلاؤں. ایک طرف ان کا حلیہ تھا, استاد کا رتبہ تھا, اور دوسری جانب ان کے اعمال تھے اور ان اعمال کے ثبوت. پروفیسر صلاح الدین کے دفتر میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ ہوا, جو کچھ کہا گیا, میں وہ سب بعین ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بغیر کسی وائس اوور کے, کیونکہ میں نے وہاں جو کچھ کہا وہ دل سے کہا, اور جو نہیں کہہ سکا وہ بے دلی کی وجہ سے نہیں کہہ سکا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیا اسم گرامی آپ کا؟ صلاح الدین. ہیڈ ہیں آپ عربک اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے؟ یس. ڈین آف آرٹس بھی ہیں؟ جی. کیا گریڈ ہے آپ کا؟ 21. کیا فرماتے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا, کس کو؟ یہاں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ ٹیچنگ کرتا ہوں. ٹیچنگ کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی شہرت آپ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ یس. آپ پر الزامات لگتے رہے. جی جی. وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ وداؤٹ اینی پروف. اچھا, پروف ہوگا تو پھر مان جائیں گے؟ جی. پھر کیا کریں گے, شرمسار ہوں گے تھوڑا؟ بہت زیادہ. ابھی شرمندگی نہیں ہو رہی آپ کو جو بولتے ہیں؟ نہیں. آپ نے کچھ غلط نہیں کیا؟ نو. یہاں آنے والی بچیوں کو کوئی آپ ہراساں نہیں کرتے جنسی طور پر؟ نو, نیور. کبھی ایسا نہیں کیا آپ؟ نو. کسی بھی بچی کے ساتھ جو اس دفتر میں آئی ہو؟ جی جی بالکل. سب الزامات جھوٹے ہیں. جی. اور جو کرتا ہے ایسا اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط. طالبات کے ساتھ, کسی بھی طرح کے ساتھ, غلط. کوئی نوکری کے لیے آئے اس کے ساتھ کرے تو غلط کرتا ہے. وہ لانتی ہے, گناہگار ہے, بالکل ٹھیک ہے, بیکار ہے, وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتا ہوں سر. اچھا, تو یہ سارے الفاظ آپ پر صادق ہیں. آپ کون ہے بیٹا؟ سر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا, میں نے اس بندے سے رابطہ کیا. سر یہ لڑکیوں کو پوری طرح رونتا ہے, جسم کو ہاتھ لگاتا ہے, کہتا ہے میرے ساتھ کچھ کرو. مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. سر میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں. ہاں جی سر, میرے ساتھ بھی کیا. یہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے سر؟ میں اسے جانتا بھی نہیں. آپ اسے نہیں جانتے؟ آپ اس بچی کو بھی نہیں جانتے؟ نو. آپ اس کو بھی نہیں جانتے؟ بیٹا نقاب نیچے کر کے دکھا دو ان کو ذرا ایک بار. آپ ان کو نہیں جانتے؟ اب جانتا ہوں. اچھا, جانتے ہیں. جی. میں آپ کو عزت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عزت کا لفظ آپ کے منہ سے مناسب نہیں لگتا, بڑی غیر مناسب. آپ کا چہرہ, آپ کی حرکات اور یہ لفظ تینوں بالکل متضاد ہیں. جی. اس بچی کیا کرنے آئی تھی آپ کے پاس؟ یہ کہنے آئیے کہ مجھے جاب چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ نے بدلے میں کیا کہا اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ ڈاکومنٹس, آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ڈاکومنٹس سے مراد آپ کی جسمانی؟ نو, ڈاکومنٹس از ڈاکومنٹس. آپ ڈین آف آرٹس بھی ہیں؟ یس. سٹی کیمپس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں؟ یس. اور عربک اسلامک اسٹڈیز اور ریسرچ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی؟ یس. اچھا, میری توقع پتہ کیا تھی؟ جی سر. کہ جب میں آؤں گا نا تو کم سے کم آپ سچ بولیں گے. میں ابھی سچ بول رہا ہوں کہ آپ نے اسے کوئی اور پیشکش نہیں کی؟ نو. یہ ایک ہفتہ پہلے آئی تھی جی کہ مجھے جاب چاہیے, میرا باپ مر گیا ہے, مجھے جاب چاہیے کہیں بھی. یعنی میں یتیم بچی ہوں اور مجھے نوکری چاہیے؟ مجھے نوکری چاہیے. اچھا, اور اس کے پرائیویٹ کوئی ایسی لڑکی جو کسی کے پاس جائے کہ میں یتیم ہوں اور مجھے نوکری چاہیے, اور وہ اس کو کہہ کے کپڑے اتارو, تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں محترم, میں تو ایک رائے پوچھ رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں عمومی بات کر رہا ہوں, اس پہ اپنی رائے بتا دیجیے. اگر مناسب الفاظ آپ استعمال کریں تو بہتر ہوگا. اگر نہیں, اگر میری عرض سن لیں ڈاکٹر صاحب,
डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज सलाहुद्दीन साहब, मेरी अर्ज सुन लीजिए। Yes, yes. सवाल ये है कि एक बच्ची जाके कहे मैं यतीम हूँ जी, जी। और मुझे नौकरी चाहिए, जी जी और जिस शख्स के पास वो जाके नौकरी मांगे वो उससे कहे कपड़े उतारो, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई होगा या नहीं? ये तो बड़ा सादा सा सवाल है, इसमें अल्फाज का मैं क्या गलत इस्तेमाल कर रहा आपने हूँ? लाइट लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बदतरीन शख्स है। बदबख्त छोटा लफ्ज है हाँ। उस आदमी के लिए। ठीक बात है, तो क्या लफ्ज होना चाहिए उस शख्स के लिए फिर आपके ख्याल में? बदतरीन, बदतरीन भी, गलीज तरीन उससे घटिया कोई और हो नहीं सकता? नहीं हो सकता। तो जो अल्फाज मेरे लिए है ना, बिल्कुल, वो सबके। वो सबके लिए। आप पे क्यों ये इल्जामात लगते रहे अब तक? पहली बार तो नहीं है ना ये इल्जाम लगा आप पे तक? ये तो एग्री करेंगे ना, एक तारीख है कि इल्ज़ाम लगता रहा आपके कि आप जो तालिबात या असातिज़ा ख़वातीन असातिज़ा हैं उनका जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। इल्ज़ाम तो है ना, ये तो एक हकीकत है, लगता रहा आप पे। इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? जेलसी। 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 अच्छा, लोग आपसे हसद करते हैं जी जरूर करें। और आप में, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कम से कम ये गुनाह, ये आपका जुर्म नहीं है, ये इसमें आप मुलव्विस नहीं है। मोहतरम जी। अगर आज तक कोई भी एनीवन ABCZ पूरी यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट माई कैरियर जी अगर कोई ये सबूत ला कर दे, जी। इल्जाम लगाना और बात, बिल्कुल ठीक बात। और साबित करना और बात, ठीक, और साबित हो जाए तो फिर क्या करेंगे? जो सजा आप अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करें। अगर आप कहते हैं कि साबित हो जाए, जो भी इल्ज़ामात आप पर लगते रहे, जी। वो इल्ज़ाम अगर साबित हो जाए तो फिर आपकी क्या सज़ा होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी बस चाहिए। सिंपल, वही तो इंक्वायरी तो होती रहती है इसमें। मोहतरम डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ, कमेटियाँ, रिपोर्ट्स, ये तो सर, ये तो क्या होना चाहिए आपके साथ? आई एग्री। आप बताएं क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? मुझे इस ओहदे से हट जाना चाहिए। सिर्फ बड़ी छोटी सी सज़ा। आप यकीन करें, मुझे पहली बार शर्मिंदगी हो रही है आपके हुलिये और आपकी वज़ाक़ता को देखते हुए कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ और मैं किस मौजू पे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूँ आपसे, मुझे शर्मसारी हो रही है, आपको वो काम करते हुए शर्मिंदगी नहीं होती थी। मुझे हैरत है, दिखाइए ज़रा। मैं एक चीज़ और करना चाहूँ, बहुत हाँ जी। आपकी जाने के बाद एक और होता भी मिला है, लेकिन अच्छा इंसान वो है तो अच्छा था। मैंने आपको एक डिमांड भेजी, क्या? ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। साबित हो गया सर, क्या किया जाना चाहिए? झुठला दें, कहें मैं नहीं हूँ, गलत रिकॉर्डिंग है, एडिट की गई है, ना जो हम सुनते हैं आज तक, सुना दीजिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? किस पे एतबार करें? मुझ पे बताइए। अभी भी आप पे एतबार करें? इल्ज़ामात लगने के बावजूद आप इतने गैर मोहतात हैं, उससे पहले क्या क्या गोली खिलाते हैं? आपने तस्लीम किया इसमें बहुत सारी चीज़ें तो खुद मानी है आपने कि वो बच्ची थी एक जिसके घर आप ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, फिर उसकी बहन, नाम नहीं मैं लेना चाहता, आपने बताया आपने उसको यहाँ लगवाया भी, सब तस्लीम किया आपने इसमें। अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए क्या करें? मतलब मुझे बताएं, गोमल यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस का डायरेक्टर, डीन ऑफ आर्ट्स, 21वें ग्रेड का अफसर, अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड, माशाल्लाह बावज़ा शरई तमाम तकाज़े पूरे करता है, हुलिये में मुनाफ़क़त और हरकतों का ही आलम है। वो बच्चियाँ जो लोग एतबार करके एतमाद करके भिजवाते हैं, वो ख़वातीन असातिज़ा जो बड़ी मुश्किल से घर से निकलती हैं इस माहौल के अंदर, बड़ी हिम्मत करके बाहर निकलती हैं, वो बच्ची जो नौकरी के लिए आपके पास आई है, ये करते हैं। कौन सा ऐसा क़यामत थी सरकारी दफ्तर में एक जिम्मेदारी के ओहदे पे बैठ के, एक अच्छे मनसब पे अल्लाह ने एक रुतबा अता किया, क्या ऐसी क़यामत आ गई थी कि आप यहाँ खड़े होके अपनी लाश नहीं हो रहा था आपसे? जी मैं इसकी तरदीद करता हूँ। किसकी तरदीद कर? दोबारा दिखा देना, गौर से लिख लीजिए। मैं बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ कि घर में आपके बेटियाँ बहनें सब हैं? अब थोड़ा बैठ के मैं मेरे सवाल का जवाब दे, मैं क्या बैठूँ इस दफ्तर में, मुझे बताएं। हम सब ने भी भेजी हैं अपनी बच्चियाँ बेटियाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और आप जैसी शख्सियात अगर बैठी हों आगे तो ये तो बुरी बात। सब इल्ज़ाम ठीक थे, इसका मतलब आप पे
بچے ہیں آپ کے, کیسا محسوس کریں گے وہ جب اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے تو؟ یہ کون سی ڈیوٹی تھی جو آپ کر رہے تھے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ حوث ہے, انسانی حوث تو ممکن ہے, شیطان آ گیا تھا. اگری کر سکتا ہوں. آپ سے بڑا شیطان کون ہے جو آپ پہ آ گیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا شیطان تو وہی تھا جس نے آدم کو اور بلایا. سب اس پہ ڈال دیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہر چیز شیطان پہ ڈال کے بری ذمہ ہو جائیں آپ. نہیں, میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس وقت کہ مجھے آپ کے چہرے پہ کوئی شرمساری محسوس نہیں. بچیوں کے نمبر بڑھانے کے لیے, ان کو پاس کرنے کے لیے, خواتین اساتذہ کو فیورز دینے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے آپ یہاں پہ؟ ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں, یہ کیا ہی نا, یا میں خود کا, اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ 3 بچی آ کے کہہ رہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا, مجھے نوکری چاہیے, اس کی ضرورت میں یہاں آئی ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرماننٹ اتھارٹی. پرفیکٹ. آپ منع کرتے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا میرا کام نہیں ہے یہ, چلے جاؤ, میری بیٹی کی عمر کی ہو تو. اگر کوئی آئی بھی ہے جی میں وہ بتاؤں تو آپ یہاں کھیلنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ. ایک عام بچی, یتیم بچی آئی تھی نا آپ کے پاس, گورنر صاحب نے آپ کو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہنے سے منع کیا ہوا ہے؟ جی ہاں. تو پھر آپ کیسے ہیں اس پوسٹ پہ؟ آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, یہ بھی میرے خیال ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے, بطور سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, تو پھر کیوں ہے آپ پہ اتنی مہربانی؟ میں سوچ یہ رہا ہوں 61 سال کی عمر تک آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے کریئر میں آپ نے کیسا کیسا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. میں تو اب صرف یہ تصور کر رہا ہوں سر جی کہ سینئر آپ نے فیکلٹی ممبر کہا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ لیکچرر سے لے کے پروفیسر اور پھر آگے 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 وہ بچیاں جن کو نمبر چاہیے ہوتے ہوں گے, وہ بچیاں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہوگا, وہ اساتذہ خواتین جن کو ظاہر ہے موقع, ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنے 35 سال کے کریئر میں.